راوت صاحب 2017 کا ٹی ایل پی کا دھرنا کس نے کروایا تھا؟ کس نے اکسایا؟ کیا امیر آباد صاحب میں ایک بات کہوں، میری بہن نے جو آیات کوٹ کی وہ منافقین کے بارے میں. اچھا، تو یہ فیصلہ کرے تاریخ لبیک والا منافقین ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ لبیک 2017 میں انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت کے ساتھ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا اس کی تحفظ کے لیے وہ آئے تھے، لہٰذا 2017 میں عمران خان بھی اپنے کارکنوں کو کہتے تھے، ان کے پارلیمنٹرین بھی ان کے دھرنے میں بیٹھے تھے کیوں جو کچھ اسمبلی میں ہوا. ویسے ناموس رسالت کے لیے آپ نے ان کے ساتھ 1.5 سال 2 سال پہلے شیخ رشید آپ کی حکومت میں نور اللہ قادری اپنے معاہدہ کیا اسی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ایشو مثبت ہے، ایشو مؤثر ہے، ایجنڈا بالکل صحیح ہے، سب کچھ حلال ہے. ادھر تو منافقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو پرامن احتجاج کرنے دیں، یہ تو نہ کسی کی جائیداد کو پتھر ماریں گے، نہ کسی پولیس کو ماریں گے، نہ کسی عام شخص کو ماریں گے. احتجاج کریں گے، زندہ آباد مرد آباد، ناموس رسالت کی تحفظ چاہتے ہیں، آ کے کہیں بیٹھیں گے. لیکن آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اگر وہ پولیس کو مارتے ہیں، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہیں، اس کی بھی ہم حق میں نہیں ہے، تشدد کے ہم خلاف ہے. لیکن یہی لوگ تھے، آپ معاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ اس کو کالعدم بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کنٹرولمنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور قصور میں ابھی سیالکوٹ میں جو الیکشن ہوا جو پیٹائی نے جیت لی اس میں بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ ریاست کی چھتری اور حکومت کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. دوسری بات یہ کہ 2017 میں جب نواز شریف کی حکومت میں ناموس رسالت کا جو قانون تھا، انسداد توہین کا، وہ ختم ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا، ہم نے نہیں. پی ٹی آئی والے، میں خود سینٹ میں تھا 22 ستمبر 2017 بروز جمعہ میں نے اسی بارے میں آئینی ترمیمی بل پیش کی. سب سے پہلے میری مخالفت سب سے پہلے تحریک انصاف نے کی سینٹ میں. قومی اسمبلی سے منظور ہو کے سینٹ میں آیا. سب سے پہلے میری ترمیم کی مخالفت تحریک انصاف نے کی. یعنی جو کچھ ترمیم ہوا، جو تبدیلی ہوئی تھی ناموس رسالت کے قوانین میں، ان کے حلف نامے میں، پی ٹی آئی اس کے حق میں تھی. اچھا، اسی لیے تمہیں شکست کہا گیا نا. اور باہر ٹی ایل پی کے ساتھ تھی، اور باہر جب نکل کے وہ ٹی ایل پی کے تاریخ لبیک کے ساتھ تھی. اب اندر میں آپ اسی ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ حکومت کے ساتھ ہے، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ ہے، اور باہر آ کے تم خادم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آپ ان کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں منافقت، اس کو کہتے ہیں منافقت. یہ تو میری انکوں کا دیکھا ہوا حال ہے. اگر اس پر آپ ریکارڈ دیکھتے ہیں بھی میں تیار ہوں. اس کا پارلیمانی لیڈر اس وقت کون تھا؟ اعظم سواتی صاحب تھے. سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کے میری مخالفت کی. حالانکہ وہ تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ اس میں بھی ہوتے ہیں اعتکاف میں. اور آپ کی پارٹی میں بھی تھے پہلے. دیکھیے جب یہ ہم نے کیا، یہی شیخ رشید قومی اسمبلی میں جو کمیٹی تھی، اسی قانون کو منظور کرتے ہوئے یہ شیخ رشید وہاں بیٹھے تھے. 34 کی اراکین پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بھی وہ تھے جو جوائنٹ کمیٹی تھی. 16 اراکین پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بھی وہ تھے. خاموش رہا کمیٹی میں بھی، پھر اسمبلی سے منظور ہوتے ہوئے پی ٹی آئی سمیت سارے خاموش رہے. پھر ادھر سینٹ میں آ کے جب میں نے آواز اٹھائی 22 ستمبر 2017 کو، یا کم اکتوبر یا 2 اکتوبر کو کچھ ترامیم کے ساتھ جب یہ واپس چلا گیا وہاں اسمبلی میں، پھر شیخ رشید نے آواز اٹھائی. اس وقت اٹھائی انہوں نے. لیکن یہ 125 126 122 اجلاسات جو ہوئے کمیٹی کی، اس وقت یہ کیوں خاموش نہیں تھے؟ یہ تو سارے ان تبدیلی کے حق میں تھے. اور باہر زید احمد کے استعفے کا مطالبہ بھی ہوتا تھا. ادھر آ کے ٹی ایل پی کے اس میں دھرنے میں بیٹھے تھے، اندر وہ کام کرتے تھے، باہر یہ کام کرتے. بالکل ایسا. دیکھیں نا، جب اس کا لیڈر یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا عظیم قیادت کی شناخت ہے. اب یو ٹرن لینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اردو میں اس کا ہم جھوٹ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جھوٹ کر لیں. اور منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، پورا سورۃ المنافقین منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. منافق کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مت کرو. آج بھی آپ مذاکرات کے لیے گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں.
اگر یہ غلط ہے تو پھر مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ غلط تھا تو تم نے معاہدہ کیوں کیا؟ اگر وہ غلط تھے تو پھر آپ دھرنے میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اگر یہ غلط تھے کل عدم ہوتے ہوئے بھی الیکشن میں حصہ کیسے لے رہے تھے؟ یہ تمام سوالات ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا۔ آپ اپنے شہریوں سے بیٹھ کے بات کریں، گولیاں مت چلاؤ، لوگوں کو مت مارو، ملک میں افراتفری پیدا مت کرو۔ ابھی میں اس پر ٹی وی پر ابھی دیکھ رہا تھا چینل پہ، آپ کے چینل پہ کہ عمران خان ادھر پہنچ گیا ہے سعودی عرب روضہ رسول پر۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آسیہ مسیح نے جو توہین کی تھی اس کو رہائی کیسے ملی؟ وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر وہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں نا، لیکن یہ خود انٹرنیشنل نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ آسیہ کو رہائی میں نے سپورٹ کیا، میں نے کوآپریٹ کی۔ اچھا، میرے نالج میں نہیں، شاید میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سپریم کورٹ ہے، ادھر کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سپورٹ کیا۔ صحیح ہے۔ عالیہ صاحبہ یہ بات ہضم ہونے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے، یعنی آج اس وقت ٹی ایل پی کا سٹیٹس کیا ہے؟ ایک تو آپ کہتے ہیں یہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے، کلعدم، آج بھی تمام اخبارات ٹی وی چینل اس کو کلعدم جماعت لکھتے ہیں، ایک تو وہ بینڈ ہے، دوسرا آپ نے اس کو ایز اے پارٹی ختم کرنا تھا، وہ بینڈ بھی نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہے، سارے کام کر رہی ہے، الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو امیر عباس صاحب، مجھے یہ اتنی لمبی انہوں نے بات کہہ دی، یہ تو اگینسٹ ہے اس کمیٹی میں، یہ تو سارا کچھ